صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشرات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات سامعین، حاضرین، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس شہر پیر محل میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف اور موقع نصیب ہو رہا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت مجلس انعقاد پذیر ہے. جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں، بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ بارگاہ ناز میں قبول فرمایا جائے. محبت کے لفظ سے میں اور آپ اچھی طرح آشنا ہیں. ہمیں یہ یاد نہیں کہ یہ ہم نے لفظ پہلی بار کب سنا، لیکن جو ہی شعور سمجھنے لگا تو اس کے آس پاس ہی اس لفظ کو کانوں میں سماعت کیا تھا، لیکن اس کے مفہوم سے ہم بہت پہلے آگاہ تھے. محبت صرف خالی لفظوں کا نام نہیں، یہ ایک مفہوم ہے، یہ ایک جذبہ باکمال ہے جس کی آواز کا قلب انسانی ہے. محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، اس پر اہل سخن نے، شعراء نے، ادباء نے، اہل فلسفہ نے بہت کچھ لکھا. میرے خیال میں محبت کے عنوان سے جو اقبال علیہ رحمہ نے لکھا وہ حرف آخر ہے. انہوں نے ایک نظم جس کا عنوان ہی محبت ہے، اس میں اس کے اجزائے ترکیبیہ بھی بیان کیے، اس کی کو بند کرتے ہیں، اجزائے ترکیبیہ بھی اس کے بیان کیے، اور یہ محبت کا نور ملا کہاں سے، یہ جوہر آیا کہاں سے، یہ کیفیت حضرت انسان کو ودیت کہاں سے کی گئی. تو وہ بہت پرانی کہانی چھوڑتے ہیں کہ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نہ آشنا ہم سے، ستارے آسمان کے بے خبر تھے لذت نم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی لگینے کی تمنا چشم خاتم سے. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، صفا تھی جس کی خاک با میں بھر کے صادر جان سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا کر کے وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے. پڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے. آپ ذرا اس کے اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے،
پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم۔ محبت نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گلچوں نے پائی داغ پائے ناگزار۔ تو یہ ایسا لطیفہ نور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا سے حضرت انسان کو ودیعت کیا گیا ہے، اور میں کہتا ہوں وہ دل نہیں ہے جو محبت کے نور سے محروم ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے جس دل میں کوئی جوت پیار کی نہیں ہے، دل بنایا ہی محبت کے لیے گیا ہے، دل کی غذا ہی محبت ہے، دل کی آبادی ہی لٹنا ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ بلکہ اقبال نے کہا کہ برف گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، بجلیاں گرتی ہیں تو درخت جل جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نخل دل ہے کہ جو بجلیاں گرتی ہیں تو اس میں آبادیاں آتی ہیں، ہر شے ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل جتنی بار ٹوٹے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب۔ تو یہ جتنا بار بار ٹوٹے گا اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ طے ہے کہ جب میں اور آپ سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر تڑپ بھی ہوگی، جب دل ہے تو پھر التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا، رت جگہ بھی ہوگی، ہجر کے صدمے بھی ہوگی، وصل کی گھاتیں بھی ہوں، بے چینیاں بھی ہوں، کسی کا انتظار تڑپائے گا بھی جب دل ہے۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جان گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار، تو چھٹکارا تو ہے نہیں، جان تو چھوٹ نہیں سکتی، لیکن اگر غم عشق نہیں ہوگا تو غم روزگار ہوگا، غم عشق نہیں ہوگا تو اور کتنی چیزیں ہیں جن کا جو ہے وہ غم دل کو لپٹ لے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، دل کا علاج ہی درد میں رکھا گیا ہے، اس کا درما ہی جو ہے وہ محبت میں رکھا گیا ہے، تو پھر اس دل کو کسی سے محبت ضرور کرنی چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب یہ ہم نے طے کر دیا کہ دل کو کسی کی زلفوں میں الجھنا ہوگا، کسی کے رخسار پہ مٹنا ہوگا، کسی کے ہجر میں تڑپنا ہوگا، کسی کے وصل کے لیے آہیں بھرنا ہوگی، جب یہ دل کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کی محبت میں گرفتار کیوں ہو کہ جس کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ اسے چاہیے پھر اس سے پیار کا جوت لگائے، اس سے محبت کا ربط جوڑے جس کی محبت بندہ نواز ہوتی ہے۔ ایسی محبتیں بھی ہیں جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کون سا عشق تھا جس نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا؟ استاد میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ کون سا پیار ہے جو عزت سادات میں لے ڈوبتا ہے؟ لیکن آج ہم جس پیار کی کہانی چھیڑنے لگے ہیں، آج جس عنوان سے ہم محبت کی کا قصہ بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بڑے انسان کو نکما کر دیتی ہے، جو عزت سادات میں لے ڈوبتی ہے، بلکہ یہ وہ بندہ نواز محبت ہے کہ کالے رنگ کے بلال حبشی کو اٹھاتی ہے اور جو سریا تک پہنچانے ہے۔ یہ عزت ذرا نواز ہے، یہ عزت بندہ نواز ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ وہ بلال جس کا آقا کوڑے مارتا ہے کہ بلال تو نے میرے جوتا میرے عزت کے بغیر کیوں چھوا ہے، تو لاکھ دلیلیں دینے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ غلام کی یہ اوقات کب ہوئی تھی کہ وہ آقا کے جوتے بغیر عزت کے چھوئے، تو نے میرے جوتے میرے عزت کے بغیر چھوئے کیوں ہیں؟ جب غلام
اس ذلت اور اس پستی اور اس زبوں حالی کا شکار ہے، لیکن جب محبت کا دم بھرنے لگتا ہے تو پھر دیکھیے محبت قدردانی کی انتہا تک پہنچاتی ہے۔ دو جہاں کا سردار معراج سے واپس پلٹ کے بلال حبشی کو بلا کے کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ مجھے بتائیے اس ایک جملے میں دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ جوتے چھو نہیں سکے، اس کو دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا ہوں۔ تو پھر آئیے نا پیار اس سے کیجیے جس کا پیار پھر مل بھی ڈالنا ہے۔ یہ سویر سے لے کر شام تک میں بھی سفر میں رہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ سفر میں رہتا ہو اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں۔ ان تجربات میں سے ایک تجربہ لوگوں کے نفسیات کو پڑھنے کا بھی ہے، اور نفسیات کا کسی سے ہم کلام ہو کر بھی پڑھنے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جس سے کسی کے نفسیات کا پورا خلاصہ دو لفظوں میں سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا جو جملہ لکھا ہوتا ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو صاحب ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں ان کے نفسیات کا خلاصہ کیا ہے۔ پیچھے لکھا ہوا جو بھی جملہ ہے وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی نفسیات کا ایک عملی ظہور ہوتا ہے جو تحریر کی شکل کے اندر بس کے پیچھے ویگن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ کچھ جملے اداس کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، کچھ ایسے جملے پڑھتے ہیں تو گہرے غم میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو ہنسی بھی رکتی ہے۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مختلف گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں ایک دن سفر پہ تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، کہا تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا جی آپ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور دھوکے کے بعد اب یہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے، یہ اس کا تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، اور آج سڑک سڑک پہ روتا پھر رہا ہے۔ تجھے وہ چوکھڑ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں، ان کا پیار بندہ نواز ہے، وہ پستوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیاں تک پہنچا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دنیا پہ، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام، اور وہ بھی جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے پائیں گے۔ باقی جو تاریخ کی طرف رجحان زیادہ نہیں رکھتے تو وہی کہیں گے ہمیں کیا پڑی ہے اس کا نام یاد رکھیں، جبکہ وہ اس دور کا بہت بڑا شخص۔ چلو میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی، اور سپر طاقت کا حکم جس کا آج کا ٹرم ہے، لیکن زمانہ اس وقت کے کیسر کا نام بھی فراموش کر چکا ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتگار، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، کون کسی کو یاد رکھتا ہے، کس کے پاس فرصت ہے کسی کو یاد رکھتا ہے۔ چلو میں نے کہا کہ اس دور کے کسرا کا نام بتا دیجیے، وہ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال حکمرانی کی، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کسرا کا نام جانتے ہیں۔ کسرا ایران اس دور کی دوسری سپر طاقت، لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گئے۔ یا اس دور کے کیسر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں، اس دور کے کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی دنیا کو یاد ہے۔ یہاں اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم کا شہنشاہ کسرا اور کیسر آج دنیا اس کو نہ پرشین امپائر، اس دور کی بہت بڑی طاقت، اس کے حکمران کا نام دنیا جانتی ہے، اور نہ رومن امپائر کے اس بہت بڑے حکمران کا زمانہ نام جانتا ہے، لیکن بلال کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا۔ یہ ہے عشق کی کرشمہ ساز ہے، لہٰذا میں اس سے محبت کرنی ہوگی جو محبت کا مول تو ڈالے۔
جو محبت کی قدر و قیمت تو جانتا ہے، بعد میں روتے پھرے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ میاں پیار ہی وہاں کرو جہاں دھوکے کا تصور ہی نہیں ہے، جو پستیوں سے اٹھا کر کے وجہ سریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جن محبتوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں، یہ محبتیں توڑ دی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتنا توڑا ہے، دوسرا آیا نہیں تو رقابت پیدا ہوئی، لڑائی تک نوبت پہنچی۔ یہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور اس ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں لیکن وہ محبت جوڑتی ہے۔ اقبال بولے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہیں تو ہماری محبت کا سبب کیا ہے؟ آپ کے چہرے تو میں پہلی بات رہے گا، آپ نے اگر مجھے دیکھا ہوگا تو سوشل میڈیا کے اوپر کہیں دیکھا ہوگا یا کسی چینل پہ دیکھا ہوگا، ورنہ میری آپ کی نہ کاروباری سانجھ ہے نہ رشتہ داری ہے، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں پیار دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانیوں میں الفت کی چمک دیکھ رہا ہوں، آپ کی پتلیوں پہ محبت لکھی ہوئی، اور میں بھی طویل سفر کاٹ کے اسی لیے آپ کی محبت میں پہنچا۔ میں آپ سے پیار کا ربط رکھے ہوئے ہوں اور آپ میرے سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کوئی کاروباری سانجھ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندانی سانجھ نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے اتنا محبت کا ربط کیوں رکھے ہوئے ہوں؟ تو وہ ایک ہی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بس۔ اللہ اکبر، ہم سب نے ایک ہی آنکھ سے جام کیا ہوا، دل بمحبوب حجازی بستا ہے، زین جہت با یک دیگر پیوستہ ہے، چون گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظام او یکیس، مست چشم ساقی بدہاستے، در جہاں مثل معوی ناستے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، جو میری اس گفتگو کا اس حصے کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ اس بنیاد نے ہمیں جوڑ دیا، اور امت سازی کامل حضور کی محبت سے ہوتا ہے، ورنہ بلال حبشی کے تھے، حضرت صہیب روم کے تھے، حضرت ابوبکر عمر مکے کے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ کے تھے، حضرت سلمان فارس کے تھے، اللہ ابو حریرہ یمن کے تھے، لیکن یہ سارے ایک لڑی کے اندر پروئے گئے اور ایک ایسی برادری تشکیل پائی۔ کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو سلمان فارس نے کہا کہ سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان۔ تو کہا کہ آپ کے نام کا، آپ کے باپ کا نام پوچھا ہے، مذہب نہیں پوچھا۔ کہا کہ میں اسلام کا ہی فرزند ہوں، میں اسلام کا بیٹا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور پھر حضور نے شفقت فرما کے حضرت سلمان کو اپنی باہوں میں لیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، اگر انہوں نے اپنی شناخت اسلام کو بنایا تو پھر حضور نے بھی جو پیار دیا کائنات میں کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ حضور نے باہوں میں سے بیٹھ گیا، سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو، آج کے بعد سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا پھر حضور نے ان کو کیا اعزاز دیا۔ آج برادریاں، آج رسوم، آج علاقہ، آج زبانیں، یہ ہماری شناخت بن گئی۔ میں ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، ان کی حیثیت ہے، لیکن ثانوی ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہماری پہچان حضور کی محبت ہے، اس نام سے ہم باہم جڑے ہیں، یہ ہماری برادری کی بنیاد ہے۔ باقی ساری حیثیتیں ثانوی حیثیتیں رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے بنی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستقل۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اور حضور کی محبت ہمیں جوڑتی ہے اور پستیوں سے اٹھا کے مجھے سریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ اور